دوستو آج کی ویڈیو ایک مغرور شہزادی کی ہے جسے اپنے حسن پر بہت ناز تھا، لیکن قسمت کی ستم ظریفی کہ اس کی شادی ایک فقیر سے ہو گئی۔ ایسا اس کے ساتھ کیوں ہوا، یہ جاننے کے لیے آج کی ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ بہت عرصہ پہلے کی بات ہے کہ ایک بادشاہ کی بہت خوبصورت سی ایک بیٹی تھی۔ اپنی خوبصورتی اور حسن پر اس کو بہت زیادہ ناز تھا۔ جب بھی کہیں سے اس کے لیے شادی کا کوئی پیغام آتا تو وہ اسے ٹھکرا دیتی اور اس کا خوب مذاق اڑاتی۔ ایک دن بادشاہ نے بڑی دعوت رکھی اور اس میں شہزادی سے شادی کرنے والے تمام امیدواروں کو بلایا۔ سب لوگ اپنے اپنے مرتبے کے لحاظ سے کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ شہزادی جب اپنی کنیزوں کے ساتھ بہت مغرورانہ انداز میں اس محفل میں داخل ہوئی، وہ جس بھی بندے کے پاس سے گزرتی اس کو بہت مغرورانہ انداز میں دیکھتی۔ جب وہ ایک شہزادے کے پاس پہنچی جو بہت موٹا تھا تو اس نے اپنی کنیزوں سے ہنستے ہوئے کہا، یہ تو گول ٹب ہے۔ دوسرے امیدوار کو دیکھ کر اس نے کہا کہ ایسا کھمبے کی طرح لگتا ہے۔ ایک شہزادہ بہت چھوٹا تھا تو اس نے کہا کہ ذرا چھوٹو کو تو دیکھو۔ ایک نواب بہت بوڑھا تھا تو شہزادی نے اس کو سفید چوہا بولا۔ ایک امیر کا رنگ بہت سرخ تھا تو اس نے اسے مرغ کی کلگی کہہ کر ٹھکرا دیا۔ اسی طرح وہ ہر امیدوار کی بےزتی کرتی رہی، لیکن وہ ایک بادشاہ کو دیکھ کر بہت ہنسی کیونکہ اس کی داڑھی تھی۔ اس کا مذاق اڑاتے ہوئے وہ بولی، ذرا اسے تو دیکھو، اس نے اپنے چہرے پر کیسی جھاڑ پھوڑ سجا رکھی ہے۔ بادشاہ نے جب دیکھا کہ اس کی بیٹی نے مہمانوں کی بہت بےزتی کی ہے تو اسے بہت غصہ آیا۔ اس نے بڑے دربار میں یہ اعلان کیا کہ شہزادی پسند کرے یا نہ کرے، مگر میں اب اس کی شادی کسی فقیر سے ہی کرواؤں گا۔ اس اعلان کے بعد تمام لوگ وہاں سے چلے گئے۔ کچھ ہی دیر کے بعد ایک فقیر اور آوارہ گرد گویا وہاں پر آیا۔ اس نے شاہی محل کے نیچے کھڑکی کے قریب کھڑے ہو کر گانا گانا شروع کر دیا۔ بادشاہ نے اس کی آواز سنی تو ایک خادم کو حکم دیا کہ اس فقیر کو اندر بلا لاؤ۔ خادم پھٹے پرانے کپڑوں والے فقیر کو محل میں لے آیا۔ گویے نے شہزادی اور بادشاہ کو بہت اچھا گانا سنایا اور بادشاہ سے انعام مانگا۔ بادشاہ نے کہا، تمہیں بہت اچھا گانا سنایا، میں تمہیں بہت اچھا انعام دوں گا، میں اپنی بیٹی کی شادی تم سے کرتا ہوں۔ جب شہزادی کو یہ بات معلوم ہوئی تو وہ بہت روئی پیٹی، مگر بادشاہ نے اس کی ایک نہ مانی۔ تو بادشاہ نے کہا کہ میں نے اپنے مہمانوں کے سامنے قسم کھائی تھی کہ تمہاری شادی کسی فقیر سے ہی کروں گا، اب میں وہ قسم پوری کر رہا ہوں۔ یہ کہہ کر بادشاہ نے قاضی کو بلایا اور اپنی مغرور بیٹی کی شادی اس فقیر سے کروا دی، اور پھر حکم دیا کہ اپنے شوہر کے ساتھ جانے کی تیاری کرو۔ شہزادی روٹتی پیٹتی فقیر کے ساتھ چل پڑی۔ راستے میں وہ ایک شکارگاہ سے گزرے۔ اتنی بڑی شکارگاہ کو دیکھ کر وہ حیران رہ گئی۔ اس نے فقیر سے پوچھا، یہ شکارگاہ کس کی ہے؟ میں نے سنا ہے کہ تم نے ایک داڑھی والے بادشاہ کا مذاق اڑایا تھا، یہ شکارگاہ اسی کی ہے۔ اگر تم اس سے شادی کر لیتی تو یہ سب تمہارا ہوتا۔ فقیر نے جواب دیا۔ فقیر کا یہ جواب سن کر شہزادی نے آہ بھری کہ آہ، یہ میں نے کیا کیا۔ اس کے بعد راستے سے وہ ایک بہت خوبصورت باغ پر پہنچی۔ ان کو دیکھ کر شہزادی نے پھر پوچھا کہ یہ کس کے ہیں؟ یہ باغ بھی اسی بادشاہ کے ہیں جس کو تم نے ٹھکرا دیا تھا۔ شہزادی نے افسردہ اور افسوس بھرے لہجے میں کہا، میں بھی کتنی بد نصیب ہوں۔ پھر وہ ایک بڑے عظیم الشان شہر میں پہنچی۔ اتنا بڑا اور خوبصورت شہر دیکھ کر شہزادی حیران رہ گئی۔ اس نے پوچھا کہ اس شہر کا مالک کون ہے؟ فقیر نے اسے بتایا، یہ شہر اسی داڑھی والے بادشاہ کا ہے، اگر تم اس سے شادی کر لیتی تو یہ سب کچھ تمہارا ہوتا۔ اوہ، شہزادی بولی، میں نے بہت بڑی غلطی کر دی، کاش میں اس سے شادی کر لیتی۔ شہزادی نے یہ سب کچھ پچھتاتے ہوئے کہا۔ تو اس کے غریب شوہر نے اسے کہا، مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، مگر تم میرے ہوتے ہوئے دوسرے مرد کی باتیں کیوں کر رہی ہو؟ کیا مجھ میں کوئی کمی ہے؟ اسی طرح کی باتیں کرتے ہوئے وہ ایک چھوٹی سی جھونپڑی کے قریب پہنچ گئے۔ کیسی بدنما اور چھوٹی سی جھونپڑی ہے، یہ کس کی ہے؟ شہزادی نے پوچھا۔
فقیر نے جواب دیا کہ یہ میرا گھر ہے اور یہی وہ جگہ ہے جہاں پر ہم نے زندگی گزارنی ہے، تمہارے نوکر کہاں ہیں؟ یہ بات شہزادی نے پوچھی۔ فقیر نے کہا، ہمیں نوکروں کی کیا ضرورت، تم ہو نا، تم ہر کام کر سکتی ہو۔ اب آگ جلاؤ اور میرے لیے روٹیاں پکاؤ اور کھانا پکاؤ، میں بہت تھک گیا ہوں۔ کیونکہ شہزادی کو کھانا پکانا نہیں آتا تھا، اس لیے فقیر نے اس کی مدد کی اور کچھ دیر کے بعد انہوں نے الٹا سیدھا جیسا بھی کھانا تھا پکا لیا اور سو گئے۔ دوسری صبح فقیر نے اسے بلایا اور کہا کہ گھر صاف کرو اور دوسرے کام کرنے کو بھی بولا۔ شہزادی تمام دن کام کرتی رہی، اوپر سے جلی کٹی باتیں بھی سنتی رہی، مگر صبر کے سوا اور کیا کر سکتی تھی۔ اسی طرح انہوں نے کچھ دن گزار دیے۔ پھر ایک ایسا وقت آیا کہ ان کے پاس کھانے تک کے لیے کچھ نہ بچا۔ ایک دن فقیر نے کہا، میں نے جو کچھ کمایا تھا خرچ ہو گیا، اب تمہارے کمانے کی باری ہے، میں تمہیں کچھ لا کر دیتا ہوں جسے تم ٹوکریاں بنو۔ یہ کہہ کر وہ جنگل میں چلا گیا اور بہت سے پیڑ کاٹ کر لے آیا۔ شہزادی نے ٹوکری بنانا شروع کر دی، اس نے اس سے پہلے کبھی ایسا محنت کا کام نہیں کیا تھا، اسی لیے اس کی انگلیاں زخمی ہو گئی اور ان سے خون بہنے لگا۔ یہ دیکھ کر اس کے شوہر نے کہا، میرا خیال ہے تم یہ کام نہیں کر سکتی، میں تمہیں کچھ سوٹ لا کر دیتا ہوں، تم اسے کپڑا بن لینا۔ لیکن وہ یہ بھی نہ کر سکی۔ فقیر نے کہا، تم تو میرے لیے بالکل بیکار ہو، کوئی کام نہیں کر سکتی، تم سے شادی کر کے میرا بہت بڑا نقصان ہو گیا ہے۔ بہرحال میں کوشش کرتا ہوں کہ تمہارے لیے مٹی کے برتن لے آؤں، تم بازار جاؤ اور ان کو بیچ دو۔ مغرور شہزادی نے کہا، مگر جب میں بازار میں کھڑی ہوں گی تو میرے ملک کے لوگ مجھے اس حالت میں دیکھ کر کتنا ہنسیں گے مجھ پر۔ فقیر نے کہا، یہ میرا مسئلہ نہیں ہے، اگر تم بھوک سے مرنا نہیں چاہتی تو تمہیں یہ کام کرنا ہی پڑے گا۔ مٹی کے برتن بیچنے کا کام بہت اچھا چل رہا تھا۔ جب لوگ خوبصورت لڑکی کو بازار میں برتن بیچتے ہوئے دیکھتے تو اس پر ترس کھا کر کچھ نہ کچھ ضرور خرید لیتے۔ برتن بک گئے تو فقیر نے اور برتن لا کر دیے۔ اسی دوران جب تمام برتن بک گئے تو ایک بد کردار سپاہی وہاں سے گزرا۔ اس نے بازار کے بیچوں بیچ کے برتن دیکھے تو اس کو غصہ آ گیا اور اس نے لات مار کر وہ تمام برتن توڑ دیے اور کہا کہ آئندہ یہاں پر اس طرح راستہ مت روکنا۔ شہزادی بہت پریشان ہوئی، اس نے سارا واقعہ اپنے شوہر کو سنایا۔ تم انتہائی بے وقوف ہو، تم سے کس نے کہا تھا کہ بیچ بازار میں برتن لگاؤ؟ آخر وہاں پر لوگوں کو گزرنے میں دشواری ہوتی ہے، میرا خیال ہے کہ تمہارے بس میں یہ کام بھی نہیں۔ خیر، اب میں شاہی محل جاؤں گا، ہو سکتا ہے وہاں پر تمہارے لیے کوئی کام نکل آئے۔ یہ کہہ کر وہ شاہی محل میں چلا گیا۔ شام کو فقیر واپس آیا اور کہنے لگا، شاہی محل میں تمہارے لیے ایک معاون مددگار باورچن کی ضرورت ہے، اب کم از کم ہمیں کھانے کو خوب مل جایا کرے گا۔ اور اس طرح ایک مغرور شہزادی ایک مددگار باورچی کی حیثیت سے اپنے ہی محل میں رہنے لگی۔ وہ ہر روز صبح سے شام تک برتن دھوتی اور باورچی خانے کے سارے کام کرتی اور شام کو لوگوں کا بچا ہوا کھانا لے کر واپس گھر آ جاتی، اور اس طرح دونوں میاں بیوی کا گزارا ہو رہا تھا۔ محل میں آئے ہوئے جب اس نے بہت سے لوگوں کو دیکھا تو اس کو معلوم ہوا کہ محل میں کسی کی شادی ہو رہی ہے۔ مقررہ دن جب مہمان آنا شروع ہو گئے تو وہ باورچی خانے کی کھڑکی سے انہیں دیکھ رہی تھی اور جوک در جوک زرق برق رنگ کے کپڑوں میں لوگوں کو دیکھ رہی تھی اور ہر کام دھوم دھام سے نظر آ رہا تھا۔ لیکن شہزادی اپنی قسمت پر آنسو بہا رہی تھی اور اپنے غرور و تکبر اور بے وقوفیوں پر شرمندہ تھی۔ اسی دوران کچھ خادمائیں آئیں اور انہوں نے اس کو بہت سے مزیدار کھانے کھلائے جو اس نے ٹوکری میں رکھ دیے اور گھر کی طرف چل پڑی۔ ابھی وہ محل کے دروازے سے ہی گزر رہی تھی کہ اچانک بہت ایک زرق برق لباس میں ملبوس ایک شاندار اور خوبصورت شخص نے اس کا راستہ روک لیا۔ شہزادی نے نگاہ اٹھا کر دیکھا، یہ تو وہی داڑھی والا بابا ہے جس کا اس نے خوب مذاق اڑایا تھا۔ وہ خوف اور شرم سے کانپ رہی تھی۔ بادشاہ اسے دیکھ کر آگے بڑھا۔ بادشاہ اس کو لے کر ہال میں پہنچا۔ اتنے سارے لوگوں کو دیکھ کر اس کو اپنے آپ پر قابو نہ رہا اور گھبراہٹ میں اس کے ہاتھ سے وہ ٹوکری چھوٹ گئی اور اس میں سے کھانا نکل کر چاروں طرف پھیل گیا۔ تمام درباری ہنسنے لگے۔ شہزادی کا یہ عالم کہ کسی طرح زمین پھٹ جاتی اور وہ اس میں سما جائے،
اس نے جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑایا اور بھاگنا چاہتی تھی کہ بادشاہ نے لپک کر اسے پکڑ لیا اور بڑی نرمی سے بولا، کیا تم مجھے نہیں پہچانتی؟ میں وہی آوارہ گرد گویا ہوں جو تمہارے ساتھ جھونپڑی میں رہتا تھا۔ میں وہی سپاہی ہوں جس نے تمہارے برتن توڑے تھے۔ یہ سب کچھ میں نے اس لیے کیا کہ میں تمہیں پسند کرتا ہوں اور تم سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ اب تمہارے غرور کا علاج ہو چکا ہے۔ اب تمہیں بہت اچھا سبق مل گیا ہے۔ پچھلی باتوں کو بھول جاؤ۔ دیکھو آج ہماری شادی کی تقریب ہے۔ اسی وقت کنیزیں آئیں اور اسے اپنے ساتھ لے گئیں۔ شہزادی جب نہا دھو کر کپڑے بدل کر اچھے لباس میں سب کے سامنے آئی تو دیکھا کہ اس کے والدین اور اس کے تمام درباری بھی وہاں موجود ہیں۔ تب سب لوگوں نے اس کو مبارکباد دی۔ اب شہزادی بالکل بدل چکی تھی۔ اس کا غرور، آکڑ اور دوسروں سے نفرت بالکل ختم ہو چکی تھی، کیونکہ اس نے اب زندہ رہنے کا ڈھنگ سیکھ لیا تھا۔